ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیوز کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کو تازگی ملے گی، بلکہ انشاءاللہ عزیز آپ کے معلومات کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ توجہ سے بات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے اوپر تشریف فرمائیں، پیچھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کے ساتھ مس ہو رہا ہے؟ توجہ ہے، جب دو بندے گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر بیٹھیں یا موٹر سائیکل بائک کے اوپر بیٹھیں تو پچھلے بندے کا سینہ اگلے بندے کی کمر کے ساتھ ٹچ اور مس ہوتا ہے۔ امیر صاحب ایسے ہی ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آقا میرا سینہ آپ کی کمر مبارک سے، پیٹھ مبارک سے مس ہو رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے نبوت والے ہاتھ اٹھائے ہیں، واہ معاویہ تیری شان کو سلام، واہ معاویہ تیری عظمت کو سلام۔ آقا علیہ السلام نے دعائے نبوت کے لیے اپنے ہاتھ مبارک آسمان دنیا کی طرف بلند کیے، اور آقا علیہ السلام نے لسان نبوت سے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم املاہ بالعلم، یا ربا میرے معاویہ کے سینے کو علم کی نورانیت سے بھر دے، یا ربا میرے معاویہ کے سینے کو علم کی نورانیت سے منور فرما۔ آئیے میں ذرا آپ کو دکھاؤں کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو کیسی شرف قبولیت عطا فرمائی ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلام کا پرچم دنیائے عیسائیت اور دنیائے یہودیت پر لہرایا جانے لگا تو ایک عیسائی پادری تعصب کے اندر مبتلا ہوا، اور اس نے مشکل سے مشکل ترین سوالات لکھ کر امیر معاویہ کے پاس جا کر بھیجے کہ میں اس سے امتحان لوں کہ یہ کتنے علم والا ہے، یہ کتنی صلاحیت والا ہے، یہ کتنے استعداد والا ہے، یہ کتنی قابلیت والا ہے۔ وہ اس عیسائی پادری کا ایک قاصد سوالات کا ایک پرچہ لے کر امیر معاویہ کے دربار کے اندر حاضر ہوتا ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک ایک سوال رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی دعا کی شرف قبولیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز کے اندر جامع ترین جوابات اور مفصل اور مدلل جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ عیسائی پادری کا اس عیسائی پادری کا قاصد آ کر پہلا سوال یہ رکھتا ہے کہ امیر معاویہ یہ بتلاؤ کہ ایسی کون سی چیز ہے جو زمین کی نہیں ہے، زمین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آئی جنت سے ہے لیکن زمین کے اوپر گاڑ دی گئی ہے اور قیامت کی صبح تک وہ زمین کے اوپر گاڑی رہے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ حجر اسود ہے۔ کیا ہے جی؟ بولیں بولیں، حجر اسود ہے۔ یہ حجر اسود دنیا کے کسی پہاڑ میں سے کسی پہاڑ کا ٹکڑا نہیں ہے، دنیا کے پتھروں میں سے کوئی پتھر نہیں ہے، جنت سے آیا ہے۔ یہ ابتداءً سفید سنگ مرمر کی طرح تھا، لیکن میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کرتوتوں کی وجہ سے اب یہ سیاہ ہو گیا ہے، اس لیے اس کا نام حجر اسود پڑا ہے۔ تو امیر معاویہ نے فرمایا کہ یہ حجر اسود زمین کا پتھر نہیں ہے، آیا جنت سے ہے، خانہ کعبہ میں گاڑ دیا گیا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ یہیں پر گاڑا رہے گا اور قائم و دائم رہے گا۔ اس قاصد نے دوسرا سوال رکھا جو اس سے بھی زیادہ مشکل ترین تھا۔ اس نے کہا کہ امیر معاویہ یہ بتلاؤ کہ ایسا کون سا پانی ہے کہ جو آسمان سے بھی نہیں برسا، زمین سے بھی نہیں نکلا، چشمے کا پانی نہیں ہے، بورنگ کا پانی نہیں ہے، بارش کا پانی نہیں ہے، لیکن وہ پانی دنیا کے سارے پانیوں سے افضل ہے۔ وہ پانی دنیا کے سارے پانیوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ اس پانی کو
آب زمزم سے بھی زیادہ افضل قرار دیا جا سکتا ہے؟ صحابہ حیران ہیں۔ امیر معاویہ کے دربار میں بیٹھنے والے سارے لوگوں کی عقل حیران اور ششدر ہے کہ یہ کیسا سوال ہے، ایسا کون سا پانی ہو سکتا ہے؟ پانی یا تو آسمان سے بارش کی صورت میں برستا ہے یا پھر زمین سے چشمے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غزوہ خندق جب کھودا جا رہا تھا، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے حضور سے شکایت کی کہ آقا پانی ختم ہو گیا ہے، اگر اس پانی کو ہم وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہمارے لیے پانی پینے کے لیے نہیں بچتا، اب کیا کریں؟ حضور نے ایک پیالہ منگوایا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے کے اندر ڈالا، اس پانی والے پیالے کے اندر ڈالا، آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اور فوارے نکل پڑے۔ امیر معاویہ نے فرمایا یہ وہ پانی ہے جو آسمان سے بھی نہیں برسا، یہ وہ پانی ہے جو زمین سے بھی نہیں نکلا، ایک پیغمبر کی انگلیوں سے نکلا ہے، یہ پانی دنیا کے تمام پانیوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ یہ پانی آب زمزم سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ آب زمزم ایک پیغمبر کی ایڑیاں رگڑنے کے نتیجے میں نکلا ہے، لیکن یہ پانی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی انگلیوں مبارک سے نکلا ہے۔ اس عیسائی پادری کے قاصد نے کہا کہ امیر معاویہ یہ تو بڑے آسان سوالات تھے جو آپ نے فر ان کے جوابات دے دیے، لیکن اگلا سوال اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرے محبوب پیغمبر کی دعا ہے اللہم املأہ بالعلم، یا ربا میرے معاویہ کے سینے کو علم کے نور سے بھر دے، مجھے میرے محبوب پیغمبر کی دعا ہے، تیرا کام سوال کرنا ہے، میرا کام جواب دینا ہے، سوال کر۔ اس نے کہا امیر معاویہ ایسی 5 چیزیں بتلاؤ کہ جن کی ماں بھی نہیں ہے، جن کی ماں بھی نہیں ہے اور ان کا باپ بھی نہیں ہے، وہ ماں کے رحم سے بھی پیدا نہیں ہوئی، باپ کی پیٹھ اور صلب سے بھی نہیں پیدا ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ زمین پر آئی ہیں، زمین پر چلی بھی ہیں، زمین پر پھری بھی ہیں۔ اب یہ ایک عجیب قسم کا سوال تھا، اس لیے کہ دوستوں اور بزرگوں دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے تو توالد اور تناسل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، ایسی کسی چیز کو وجود نہیں ملتا، لیکن امیر معاویہ نے فرمایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس عیسائی پادری کو لکھو کہ پہلی چیز جس کی نہ ماں ہے نہ اس کا باپ ہے اور نہ وہ باپ کے پیٹھ سے پیدا ہوئی نہ ماں کی رحم سے پیدا ہوئی، وہ سیدنا آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کا باپ ہے؟ بولیں ماں ہے؟ نہیں۔ دوسری چیز حوا علیہ السلام ہے جو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ تیسری چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، قرآن کہتا ہے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ چلتا پھرتا ہوا اژدہا بن جاتا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اس سانپ اور اژدہے کا نہ کوئی باپ ہے نہ اس کی ماں ہے۔ چوتھی چیز حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو یہ معجزہ ہمیں کر کے دکھلائیے کہ یہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ اپنے بچے کو بھی جنم دے۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کری، اس دعا کے نتیجے میں ایک حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی، اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ یہ وہ اونٹنی ہے کہ جس کا باپ بھی کوئی نہیں، جس کی ماں بھی کوئی نہیں، لیکن زمین پر آئی بھی ہے، زمین پر چلی بھی ہے، زمین پر پھری بھی۔ پانچویں چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے ایک دمبا بھیجا۔
قرآن اس کی شہادت دیتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 23واں پارہ سورہ صافات۔ جنت سے آئے ہوئے دمبے کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی۔ یہ دمبا جنت سے آیا ہے، اس کا باپ بھی کوئی نہیں، اس کی ماں بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی زمین پر آیا ہے، زمین پر چلا بھی ہے، زمین پر پھرا بھی ہے۔ اس قاصد نے کہا کہ امیر معاویہ ابھی سوالات ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے، ایک اور سوال ہے۔ پوچھا کیا سوال ہے بتلاؤ؟ اس نے کہا کہ امیر معاویہ ایسی چیز بتلائیے کہ وہ زمین پر چلی بھی نہیں ہے، زمین پر پھری بھی نہیں ہے، وہ عورت بھی نہیں ہے، وہ مرد بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شوہر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز سانس لیتی ہے، اس کے باوجود وہ چیز سانس لیتی ہے، اور اس سانس لینے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس عیسائی پادری کو لکھو کہ ہمارا قرآن شہادت دیتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اما پارہ سورہ تکویر، کہ ہر صبح جب آتی ہے تو نیا سانس لیتی ہے۔ جب بھی صبح نمودار ہوتی ہے تو کیا لیتی ہے جی؟ سانس لیتی ہے۔ اب اس صبح کا باپ کوئی نہیں، اس کی ماں کوئی نہیں، یہ زمین پر چلتی بھی نہیں ہے، پھرتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سانس لیتی ہے۔ اس قاصد نے کہا امیر معاویہ ایک آخری سوال رہتا ہے۔ پوچھا ہاں کیا سوال ہے؟ کہا کہ ایسی چیز بتلائیے کہ اس چیز کا بھی باپ کوئی نہیں ہے، ماں بھی کوئی نہیں ہے، شوہر بھی کوئی نہیں ہے، وہ انسان بھی نہیں ہے، جن بھی نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اس کا خامند بھی کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود اسے ماں کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا جی؟ بولے سارے، ماں کہا گیا ہے۔ اب ماں اسے کہتے ہیں کہ جو نانی اماں کی بیٹی ہو، نانا ابا کی بیٹی ہو، اسے ماں کہتے ہیں نا۔ اس کا باپ بھی ہوتا ہے، اس کا شوہر بھی ہوتا ہے، یعنی آپ کا والد محترم۔ تو کہا کہ ایسی چیز بتلائیے اس کا باپ کوئی نہیں، شوہر کوئی نہیں، مادہ بھی نہیں، نر بھی نہیں، لیکن پھر بھی اس کو ماں کہا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس عیسائی پادری کو لکھو ہمارا قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ کہ مکہ مکرمہ تمام بستیوں کی ماں اور تمام بستیوں کی بنیاد ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مکہ کی بے آب و گیا وادی کے اندر مکہ کی بستی کو پیدا کیا ہے۔ اس مکہ کی بستی کی آبادی کے بعد دیگر بستیاں وجود کے اندر آئی ہیں، دیگر شہر وجود کے اندر آئے ہیں، تو اس کو قرآن نے ماں کہا ہے۔ اس ماں کا باپ کوئی نہیں، اس ماں کا شوہر کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اسے ماں کہا گیا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ۔ دوستو، جب یہ تمام سوالات وہ قاصد لے کر عیسائی پادری کے پاس پہنچتا ہے، اب بات توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ دو دعاؤں کو میں اکٹھا کر کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ پہلی دعا آپ کو یاد ہے جو میں نے عرض کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا۔ دوسری دعا اللہم املأہ بالعلم۔ تو اللہم املأہ بالعلم کا مصداق تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اب اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا کا مصداق بھی دیکھیے۔ جب یہ تمام سوالات لے کر وہ قاصد پادری کے پاس، عیسائی پادری کے پاس پہنچتا ہے، وہ عیسائی پادری اپنے تمام پیروکاروں کو اپنے دربار کے اندر بلاتا ہے، اپنی پوری قوم کو دربار کے اندر بلا کر کہتا ہے کہ یہ سوالات میں نے بھیجے، یہ جوابات آ چکے ہیں، میں ان جوابات کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کا یہ امیر المؤمنین، خال المسلمین، کاتب قرآن، کاتب وحی، امیر شام، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ اس کے علم کا مقابلہ میں اور تم نہیں کر سکتے، اس کی طاقت اور فراست کا مقابلہ میں اور تم نہیں کر سکتے، اس کی فہم و بصیرت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے اس کے بغیر، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے اس امیر معاویہ
امیر شام کا دین قبول کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ پھر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا عملی نمونہ سامنے آ گیا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا ربا میرے معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا اور ہدایت دینے کا ذریعہ بھی بنا۔